أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. کل جو آیات تلاوت کی گئی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ازل سے طے شدہ اس معاہدے کا تذکرہ کیا تھا، جس معاہدے کا ذکر پچھلی کتابوں میں بھی موجود تھا، اور جس معاہدے کی وجہ سے ہر نبی پر اور ان کی امتوں پر ضروری تھا کہ جب بعد کا کوئی نبی آئے، خاص کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے زمانے میں تشریف لائیں، جو ان کی شریعت کی بنیادوں کی تصدیق کرتے ہیں، تو ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جو ان پر ایمان نہیں لاتا وہ گنہگاروں میں شمار ہوگا۔ یہ بات بتائی گئی تھی ان آیات میں جن کی تلاوت کل کی گئی تھی۔ اب جو آیت تلاوت کی گئی ہے اس میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو تنبیہ کر رہے ہیں جو سب کچھ جانتے ہوئے بھی اور اللہ کی قدرت اور اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بھی اللہ کے دین کے علاوہ کسی دوسرے دین کے طلبگار ہیں، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف متوجہ ہو کر اپنی عبادتیں ان کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا افغیر دین اللہ یبغون، یبغون چاہتے ہیں، کیا وہ اللہ کے علاوہ دوسرے دین کو چاہتے ہیں؟ یعنی یہ ساری تفصیلات جب ان کے سامنے بیان کی جا چکی ہیں اور ان ساری چیزوں سے وہ پہلے سے واقف بھی ہے اور ان کو معلوم بھی ہے کہ جو حقائق یہاں پر بیان کیے گئے وہ صحیح بھی ہے، ان کی کتابوں سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے، پھر بھی وہ اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے دین کو چھوڑ کر، اللہ کے نبی کو چھوڑ کر کسی دوسری طرف متوجہ ہو رہے ہیں، کسی دوسری چیز کو دین کے طور پر قبول کر رہے ہیں۔ یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے بھی ہیں، ان کو تنبیہ بھی کر رہے ہیں، ان کی عقل سے اپیل بھی کر رہے ہیں کہ تمہیں عقل ہے، سوجھ بوجھ اللہ نے دی ہے، پھر بھی یہ حرکت کرتے ہو کہ ایک سچی چیز کو چھوڑ کر ایک ایسی چیز کو اختیار کرتے ہو جس کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں، کوئی سچائی نہیں، کوئی سند اور دلیل نہیں، صرف ضد اور ہٹ درمی میں کہ یہ نبی آپ کی نسل سے نہیں ہے، کسی دوسری نسل سے ہے۔ تو یہی اللہ نے کہا فغیر دین اللہ یبغون، اللہ کے دین کے علاوہ کسی دوسری چیز کو چاہتے ہیں، کسی دوسری چیز کو پسند کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کی ذات کون ہے؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، کہ زمین اور آسمانوں کی ساری چیزیں خواہی نہ خواہی اسی کے سامنے جھکتی ہیں، طوعاً اپنے اختیار سے، خود سے چاہتے ہیں، کرہاً زبردستی، نہ چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ زمین اور آسمان میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو خواہی نہ خواہی، وہ چاہیں نہ چاہیں، ان کو اللہ کے سامنے جھکنا پڑتا ہے۔
ہے۔ اللہ نے جو مخلوقات پیدا کی ہیں ان میں دو مخلوقات اللہ نے ایسی رکھی ہیں جن کو اللہ نے اختیار دیا، کرنے نہ کرنے کا اختیار دیا، وہ ہے انسان اور جنات۔ انسان اور جنات اللہ کی جو اطاعت کرتے ہیں وہ عام طور اپنے ارادے اور اختیار سے کرتے ہیں، چاہتے ہوئے کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں اللہ نے ان کو اختیار نہیں دیا۔ فرشتے اللہ کی بہت بڑی مخلوق، لیکن ان کو گناہ کرنے کا اللہ نے اختیار دیا ہی نہیں۔ ان کو اللہ نے کہا نیکی کرو، عبادت کرو، نیکی اور عبادت میں لگے رہتے ہیں، خوشی سے کرتے ہیں، لگے رہتے ہیں۔ باقی جو مخلوقات ہیں، جانور ہیں، پرندے ہیں، درخت ہیں، یا اس طرح کی چیزیں، وہ مجبور ہیں، اللہ نے جس شکل و صورت میں ان کو رکھا ہے اور جس حیات میں ان کو رکھا ہے اسی طرح سے وہ اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ ان کو کرنا ہی ہے، ان کا اپنا کوئی اختیار نہیں۔ لیکن انسان اور جنات کو اللہ نے اختیار دیا، وہ اپنے اختیار سے لگے رہتے ہیں۔ ایسے ہی انسان اور جنات میں جو اپنے اختیار سے اللہ کی عبادت میں لگنا نہیں چاہتے ہیں وہ بھی بدرجہ مجبوری اللہ ہی کی بات مانتے ہیں۔ بیمار ہوتے ہیں تو اللہ کے حکم کے تابع، اللہ بیمار کرتے ہیں۔ کاروبار میں گھاٹا ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے، کس کے حکم سے ہوتا ہے؟ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، ان کو ماننا پڑتا ہے۔ پریشانی ہوتی ہے، کہیں پھنس جاتے ہیں، سارے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہونا پڑتا ہے ان کو۔ ایسی کوئی بڑی مصیبت آ پڑتی ہے، کوئی چیز ساتھ دینے والی نہیں، اب اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ چاہے نہ چاہے، اپنی مرضی سے ہو، خوشدلی سے ہو یا مجبوری سے ہو، ان کو اللہ کے احکام کے تابع ہی رہنا پڑتا ہے اور ان کی طرف متوجہ ہی ہونا پڑتا ہے۔ تو یہ اللہ نے فرمایا کہ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا۔ زمین اور آسمان کی جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے نہ چاہے، اختیار اور مرضی سے ہو یا مجبوری سے ہو، اللہ کی طرف وہ جھکتے ہیں۔ ان کے اللہ کے علاوہ وہ کوئی سہارا ہے ہی نہیں، سب کو معلوم ہے۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف ان کو لوٹایا بھی جائے گا۔ اب وہ چاہے یہ کہیں کہ ہم اللہ کو مانتے نہیں، اللہ کی شریعت کو مانتے نہیں، اللہ کے نبی کو مانتے نہیں، زبان سے چاہے کچھ بھی کریں اور زندگی بھر چاہے وہ عمل نہ کریں، لیکن مرنے کے بعد ان کو اللہ ہی کے پاس لوٹایا جائے گا۔ پھر کیا کریں گے؟ جانا تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ تو اس لیے اللہ کہتے ہیں کہ جب آپ کو اللہ نے اختیار دیا ہے تو اپنی خوشدلی سے اللہ کی اطاعت کیجیے، اللہ کی بات مانیے، ورنہ تمہیں مجبوری ہوگی تو اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہی پڑے گا، اللہ کے احکام کو قبول کرنا ہی پڑے گا۔ اور دنیا میں نہ بھی ہو تو مر کر تو اللہ ہی کے پاس پھر جانا ہے، اسی کے پاس حساب و کتاب دینا ہے، تو وہاں کیا کریں گے؟ تو کہیں نہ کہیں گھوم کر ہمارا جانا تو اللہ ہی کے پاس ہے، ہمیں جھکنا تو اللہ ہی کے سامنے ہے۔ تو جب جھکنا ہی ہے کسی طرح سے تو دنیا میں خوشدلی سے سوچ سمجھ کر کیا سچائی ہے، کیا حقیقت ہے، اس کے بارے میں تحقیق کر کے ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اللہ کی شریعت کو مانیں، اللہ کے دین کو مانیں، اللہ کے نبی کو مانیں اور ایک اللہ کے لیے اپنے آپ کو قربان کریں۔ یہی تو ہمارا مقصد ہونا چاہیے۔ اگر یہ مقصد نہیں ہے تو پھر ہم بیوقوف ہیں۔ یہی پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سے سوچ اور سمجھ عطا فرمائے اور اپنی مرضی سے خوشدلی کے ساتھ موت تک اللہ کی اطاعت کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ بحمدہ۔